نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، AWC کے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ عاشق حسین دنیا بھر کے ویورز کو اور ناظرین کو سلام محبت پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے، جو کہ حضرت شاہ زمن خیبر شکن داماد مصطفیٰ حضرت اسد اللہ المرتضیٰ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ کی سیرت و تعلیمات کے حوالے سے آپ کی حیات طیبہ کی کچھ پہلو عرض گزار کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں جن کے فضائل و مناقب ریت کے ذروں اور آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں، بلکہ جتنے بھی فضائل علی رضی اللہ تعالی عنہ میں احادیث مروی ہیں، اس قدر کثرت کے ساتھ کسی اور صحابی کے فضائل میں احادیث کریمہ وارد نہیں ہوئی جتنی مولا علی کی فضائل میں احادیث آئی ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 10 مہینے پہلے 13 رجب المرجب کو اس کائنات رنگ و عالم میں آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن اعزاز اور اکرام یہ ہے کہ اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے۔ یعنی آپ نے اگر اس چشم عالم میں، اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں تو سب سے پہلی نگاہ اگر پڑی ہے تو وہ رخ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی ہے۔ حضرت علی کی کیا شان ہے کہ حضرت علی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، اور پھر حضور کے گھر میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پرورش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی کے تعلق کو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جب مولا علی پیدا ہوتے ہیں تو ان کو غسل ولادت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو غسل وفات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دیتے ہیں۔ سب سے پہلی گھٹی جو ہے وہ آپ کو پیارے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جو ہے وہ دیتے ہیں، اور آپ کے نانا جان کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا جاتا ہے۔ کرار بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ حیدر کے معنی شیر کے ہوتے ہیں، اور کرار کے معنی ہوتے ہیں پلٹ پلٹ پر حملہ کرنے والا۔ آپ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا شیر۔ اور غزوہ خیبر جیسا عظیم جو وزنی دروازہ جس کو 80 آدمی اٹھا کرتے تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اکیلے وہ درہ خیبر اکھاڑ دیا۔ اور پھر کسی نے ایک دن دیکھا کہ آپ کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبا رہے ہیں، تو وہ روٹی چبائی نہیں جاتی، تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ اے علی، وہاں پر تو درہ خیبر اکھاڑ پھینکا تھا اور یہاں روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھی نہیں چبائے جا رہے۔ فرمایا کہ وہ خدا داد طاقت تھی، اور یہاں چبانے کے لیے علی کی اپنی طاقت لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفس رسول قرار دیا ہے، کہ جب ان نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے واقعے پہ جانے کے لیے آپ کو نفس رسول قرار دیا گیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھائی چارہ قائم کیا مدینہ منورہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور پھر مقام خم پر، مقام غدیر خم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں فرمایا گیا کہ اے علی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عظمتوں کے تاج اور رفتوں کے پیکر جو سراپا اخلاص ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک طرف اہل بیت اطہار میں شامل ہوتے ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، دوسری طرف خلفائے راشدین میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے مومن کے سوا اور کوئی محبت نہیں کرے گا، اور مجھ سے منافق کے سوا میرے ساتھ اور کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے مومنین اور منافقین کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو ہم ذکر علی چھیڑ دیا کرتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت کرنے جاتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر جاتے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جانتے ہیں کہ آج کی رات نبی علیہ السلام کے بستر پر لیٹنا موت کے منہ میں اور موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، کیونکہ کفار سراؤنڈنگ میں حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں مولا علی کی شان پر، آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جیسی نیند مجھے اس رات آئی ہے ویسی زندگی میں کبھی اور نصیب نہیں ہوئی، اس لیے کہ پہلے سوتا تھا تو یہ اندیشہ ہوتا تھا معلوم نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا اے علی تم میرے بستر پر لیٹنا، تم نے صبح اٹھنا ہے اور یہ امانتیں ان کافروں کے سپرد کرنی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ علی تم نے صبح اٹھنا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی۔ علی اس رات جو ہے بڑے پرسکون نیند سویا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے علی تم نے صبح اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا قرب حاصل تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ علم و دانش کا وہ آسمان تھے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ علم کو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو باب العلم قرار دیا ہے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے یہ عظیم جانثار علم کی و معرفت کے خزانے آپ کی ذات کو منبع اور مصدر بنا دیا گیا۔ اور ایک اور فضیلت اور اعزاز آپ کے لیے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت، آپ کی اولاد پاک جتنی بھی ہے، جتنے سادات کرام ہیں، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صلب سے ہی آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذریت جو ہے اللہ تعالیٰ نے علی کے ذریعے سے جاری فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس لیے علم اور مولا علی کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ تعلیم میں سے اگر تم علی کو نکال دو تو پھر باقی لفظ تم بچتا ہے، یعنی علم نہیں رہتا، صرف تم ہی رہ جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ کیسے پتہ چلے جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے تو کبھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو ہم یہ پرکھ اور پڑتال اور ججمنٹ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے
اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع گزاری ہے تو آزمائش ہے، اور جو تمہیں مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھ لو کہ وہ عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے، ایک اور شخص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آتا ہے اور اس نے سوال کیا، کہا کہ علی بتائیے قریب کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت۔ اس نے پوچھا کہ قریب تر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت۔ پھر اس نے سوال کیا، علی بتائیے عجیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا یہ عجیب ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ عجیب تر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ طالب دنیا جو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے نزدیک دنیا و ما فیہا، یعنی جو اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، پھر بھی اس دنیا کو طلب کرتا ہے، وہ عجیب تر شخص ہے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ حضرت علی یہ بتائیے مشکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قبر میں اترنا۔ اس نے کہا حضرت مشکل تر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بغیر نیک اعمال کے قبر میں جانا۔ پھر اس نے سوال کیا حضرت بتائیے کہ واجب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توبہ کرنا۔ اس نے پوچھا واجب تر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنا۔ قربان جائیں، باب مدینۃ العلم کے یعنی بڑے بڑے مسئلے آپ یوں چٹکیوں میں سلجھا دیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی عظمت و کمال کو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حالات سیرت طیبہ، حالات حاضرہ کے تقاضے میں ہمیں ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو پیشہ ور جو لوگ ہیں، گلوکار یا گوی و میراثی نما نوٹوں پر جو ہے وہ نوٹ لٹاتے ہیں، مولا علی کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر مولا علی کی سیرت کو نہیں اپناتے، ان سب لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں تفرقہ بازی سے بچتے ہوئے مولا علی کی ذات کو اور سیرت کو اگر سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت بن جائے گی۔ اور آج آپ کی شہادت کا دن ہے چونکہ، اور آپ کی شہادت سن 40 ہجری میں عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی تھا، اس نے ایک عورت کے بہکاوے پر جس نے کہا کہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے مولا علی کا قتل بھی ہے، اس قطامہ عورت نامی شخص سے ابن ملجم خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے وقت قاتلانہ حملہ کیا، اور یعنی آپ پر ضرب لگی اور آپ نے ایک نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور آپ کو زخمی حالت میں نماز مکمل کرنے کی آپ نے تعلیم دی۔ اور پھر جب آپ کو گھر لے جایا گیا آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ فرمایا گیا کہ فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے بستر بچھا دو اور اس کے لیے شربت بنا کے اس کو پیش کرو۔ قربان جائیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ پر کہ وہ قاتل ہے اس کو بھی شربت پیش کر رہے ہیں۔ قربان جائیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت طیبہ مشعل راہ ہے۔ اب اندازہ تو کیجئے، ایک مرتبہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک کافر آپ کے پاس آیا اور آپ سوئے ہوئے تھے، وہ تلوار اٹھا کے کھڑا ہو گیا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو پکڑا اور زمین پر بچھاڑ دیا۔ وہ نیچے لیٹے ہوئے اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا گستاخی کی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ حضرت میں تو آپ کی زد میں تھا، چاہتے تو میری گردن اڑا دیتے مگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ علی کی تلوار جب بھی اٹھتی ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہے، وہ دین کی سر بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو اس میں اب میری اپنی ذات کا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ اب اگر تجھے میں قتل کرتا تو اپنی ذات کی بنا پر قتل ہوتا، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں حضرت مولا علی کی سیرت طیبہ سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں روشنی پیدا کرنی چاہیے اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبان علی میں شامل رکھے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔